اچھا، تو سچی امیری کیا ہے؟ کیا یہ کچھ پانے میں ہے یا سب کچھ دے دینے میں؟ آئیے آج ایک ایسی ہی لازوال کہانی کو سمجھتے ہیں جہاں ایک شخص کو اپنی اصل دولت تب ملی جب اس نے اپنا سب کچھ گوا دیا۔ تو کہانی ہمیں ملواتی ہے یوسف نامی ایک غریب لکڑہارے سے، اور اس کی زندگی ایک بہت ہی سادہ سا سوال اٹھاتی ہے کہ اصل آزمائش غربت جھیلنا ہے یا پھر اچانک ملنے والی بے تحاشا دولت کو سنبھالنا۔ تو پہلے یوسف کی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بظاہر وہ ایک غریب لکڑہارا تھا، لیکن روحانی طور پر وہ بہت امیر تھا۔ اس کا گھر تو سادہ تھا، مگر اس کا دل صبر و شکر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا پختہ یقین تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی الہی منصوبہ چھپا ہے، اور یہی یقین اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اور پھر جلد ہی اس کے اسی عقیدے کا امتحان ہوا۔ ذرا سوچئے، ایک ہی دن میں اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ صبح کی امید دوپہر کی بارش میں بھیگ گئی، اور شام ہوتے ہوتے وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے جب وہ ہمت ہارنے ہی والا تھا، ایک اجنبی اس کی زندگی میں داخل ہوا اور بس سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی حیران کن موڑ تھا۔ جو لکڑی اسے بالکل بیکار لگ رہی تھی، وہی انمول نکلی۔ حکیم نے اسے بتایا کہ ایک خاص دوا صرف گیلی لکڑی سے ہی بنتی ہے، اور یہی ہمیں کہانی کا پہلا سبق ملتا ہے۔ جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر ایک چھپی ہوئی نعمت ہوتی ہے۔ اب یوسف ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ کیا وہ زیادہ کمانے کے لیے خود لکڑی گیلی کر کے بیچے؟ یہ ایک بہت آسان راستہ تھا، لیکن اس نے ایمانداری کو چنا۔ اسے یہ احساس تھا کہ یہ صرف پیسہ کمانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ اس کے کردار کا امتحان ہے۔ اور اس کی ایمانداری کا صلہ وہ بھی بالکل غیر متوقع طور پر ملا۔ جب اس نے جنگل میں حکیم کو ڈاکوؤں سے بچایا تو اسے انعام میں کچھ پراسرار بیج ملے۔ پیسے کے بجائے بیج، یہ بہت عجیب تھا، لیکن یوسف نے حکیم پر بھروسہ کیا اور انہیں اپنی زمین میں بو دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ بیج واقعی اس کی قسمت بدلنے والے ہیں۔ اور پھر جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیج پودوں میں بدلے، ان پر پھول آئے، اور پھر ان پر سونے کے پھل لگ گئے، اور ہر پھل کے اندر ایک انمول ہیرا تھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں یوسف گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن چکا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ غربت سے لڑنا ایک بات تھی، لیکن اب یوسف کو اس بے پناہ دولت کے بوجھ کو سنبھالنا تھا۔ یہ بقا کی نہیں، کردار کی جنگ تھی۔ دولت کے ساتھ حسد اور شک بھی آیا۔ گاؤں والے، خاص طور پر وہاں کا زمیندار منصور، اس پر چوری کا الزام لگانے لگے۔ لیکن باہر کے سارے شور کے برعکس یوسف کے اندر ایک سکون تھا۔ وہ عاجز رہا اور ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا، اس خوف سے کہ کہیں یہ دولت اسے راستے سے بھٹکا نہ دے۔ اور پھر ایک آفت نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ایک خوفناک آگ۔ ہر طرف افراتفری تھی، لوگ اپنا سامان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس افراتفری کے بیچ یوسف کو اپنی دولت کا اصل مقصد نظر آ گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنا خزانہ کھول دیا، بے گھروں کو پناہ دی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور سب کے گھر دوبارہ بنانے میں اپنی ساری دولت لگا دی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے لیے انسانیت اس دولت سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ اور جیسے ہی آخری گھر دوبارہ تعمیر ہوا، ایک اور معجزہ ہوا۔ وہ جادوئی پودے جو اس کی دولت کا ذریعہ تھے، مرجھا کر ختم ہو گئے۔ یعنی دولت ایک مقصد کے لیے آئی تھی، اور مقصد پورا ہوتے ہی چلی گئی۔ لیکن یوسف کو اس کا کوئی افسوس نہیں تھا، صرف ایک گہرا سکون تھا۔ مہینے گزر گئے، یوسف پھر سے ایک غریب لکڑہارا تھا، لیکن اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ امیر تھا۔ اس کی دولت سونا یا ہیرے نہیں، بلکہ پورے گاؤں کی محبت اور عزت تھی۔ لیکن قسمت کو ابھی اس کا ایک اور امتحان لینا تھا۔ جب اس نے اپنی جان پر کھیل کر ایک اجنبی کو کنویں سے بچایا تو اسے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے بیٹے کو بچا رہا ہے۔ جب یوسف کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت رکھ دی، سونا، زمین، عہدے، وہ سب کچھ جس کا کوئی بھی شخص خواب دیکھ سکتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جس نے سب کچھ دے دیا ہو، وہ اب کیا مانگے گا؟ لیکن یوسف نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ جب بادشاہ نے اسے خزانوں کی پیشکش کی تو اس نے گاؤں کے لیے پانی مانگا۔
جب اسے زمین کی پیشکش کی گئی تو اس نے بچوں کے لیے ایک اسکول مانگا، اور جب اسے دربار میں عہدے کی پیشکش کی گئی تو اس نے اپنی برادری کے لیے ایک مسجد مانگی۔ اس کا دل اب بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ بادشاہ یوسف کے اس بے غرضی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس کی ہر درخواست منظور کر لی، اور تب وہی حکیم ایک بار پھر نمودار ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف ہر امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہی کہانی کا اصل راز کھلتا ہے۔ اس کی اصل دولت اس کے کردار میں تھی، صبر، ایمانداری، سخاوت اور بے غرضی میں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے، حقیقی دولت کیا ہے؟ وہ جو ہم جمع کرتے ہیں یا وہ جو ہم دوسروں میں بانٹ دیتے ہیں؟ شاید سب سے بڑی دولت وہ نہیں جو ہاتھوں میں رکھی جائے، بلکہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے۔